هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا، ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعات، عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریاض الصالحین میں باب الصبر ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے میں آج ہم حدیث نمبر 40 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع ہے موت کی تمنا نہ کی جائے، یعنی اپنے مرنے کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ. قولا، آپ کہتے ہیں کہ قولا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یتمنین احدکم، نہ تمنا کرے تم میں سے کوئی ایک، الموت، موت کی، لدر اصابہ، کسی مصیبت کے پہنچنے پر. تم میں سے کوئی بھی شخص کسی تکلیف کے آنے پر موت کی آرزو نہ کرے. فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر اس سے کوئی چارہ نہ ہو. فَإِن كَانَ، پس اگر ہے، لا بدّ، کوئی چارہ، فاعلاً، ایسا کہنے سے یا کرنے سے. فَلْيَقُلْ، پس وہ کہے، اللہم احیینی، اے اللہ مجھے زندہ رکھیے، ما کانت الحیات، جب تک کہ زندگی، خیر لی، میرے لیے بہتر ہے. اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے. وَتَوَفَّنِي، اور مجھے فوت کر دیجئے، اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، جب وفات میرے لیے بہتر ہو. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے. اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا منع ہے. وہ اس لیے کیونکہ مستقبل کا علم کسی کو نہیں کہ آئندہ زندگی اس کے حق میں بہتر ہوگی یا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت کے وقت میں موت کی تمنا کرنا، اس میں بے صبری پائی جاتی ہے، حالانکہ شریعت میں مصیبت پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر دعا ہی کرنی ہے تو اس حدیث میں جو دعا آئی ہے وہ دعا کرے کہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اے اللہ مجھے زندہ رکھ، اور جب موت بہتر ہو تو مجھے موت دے دے. ہاں، اگر کسی مقدس مقام یا شہادت کی تمنا کرتا ہے تو یہ جائز ہے. حدیث نمبر 41، اس کے راوی ہیں حضرت ابو عبداللہ خباب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ. قولا، کہتے ہیں، شکونا، ہم نے شکوہ کیا، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شکوہ کیا، یعنی کفار کی مصیبتوں کا اور انہیں جو ان کی طرف سے ہمیں ایذا رسانیوں کا سامنا تھا، ہم نے اس کا شکوہ کیا. وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ، اور وہ تکیہ لگائے ہوئے تھے، بُرْدَةً لَهُ، اپنی چادر سے، فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے سائے میں. فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، أَلَا تَسْتَنْصِرُوا لَنَا، کیا ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے آپ؟ أَلَا تَدْعُوا لَنَا، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ فقال، پس آپ نے فرمایا، قَدْ كَانَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ تھے، یؤخذ الرجل، ان میں سے کسی آدمی کو پکڑ لیا جاتا تھا یا بعض لوگوں کو پکڑ لیا جاتا تھا، فَيُحْفَرُ لَهُ، اور گڑھا کھودا جاتا ان کے لیے، فی الارض، زمین میں. یعنی وہ جو اہل ایمان تھے تم سے پہلے، انہیں اس قسم کی اذیتیں دی جاتی کہ ان کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا. فَيُجْعَلُ فِيهَا،
اور ان کو اس میں گاڑا جاتا، ثم پھر یؤتا لایا جاتا بالبنشاری ایک آرا، فیودعو اور رکھا جاتا علی رأسہ ان کے سر پر، فیجعل نصفین اور دو ٹکڑے کر دیا جاتا، ویمشط اور کنگھی لائی جاتی، بیمشاط الحدید لوہے کی کنگھی، ما دون لحمہ وعظمہ اور ان کے گوشت اور ہڈیوں کے درمیان وہ پھیری جاتی، ما یصدہ ذالک لیکن روگردانی نہ کرتے تھے وہ اس سے بھی، ان دینہ ہی اپنے دین سے، یا یہ تمام چیزیں ان کو نہیں روک پاتی تھیں ان کے دین سے۔ واللہ اللہ کی قسم، لا یتمن اللہ اللہ تکمیل فرما کر رہے گا ھذا الامر اپنے حکم کی، یعنی اللہ اسلام کی تکمیل ضرور فرمائے گا۔ حتی یسیر الراکب یہاں تک کہ چلے گا سوار، من صنعاء صنعاء سے، صنعاء ایک مقام کا نام ہے، الی حضرموت حضرموت تک۔ صنعاء اور حضرموت عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اہم ثقافتی اور تجارتی مراکز تھے، اور عرب کے لوگ یہاں عموماً سفر کیا کرتے تھے اور سفر کی طوالت سے بھی واقف تھے۔ صنعاء اور حضرموت کا فاصلہ تقریباً 800 کلومیٹر بنتا تھا، جسے اونٹوں کی رفتار کے ساتھ اہل عرب تقریباً 35 سے 40 دنوں کے درمیان طے کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان علاقوں کی سفر کی طوالت کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال پیش فرمائی کہ اتنا طویل سفر بھی اگر کوئی شخص اکیلا طے کرے گا تو اس قدر پرامن دور ہوگا کہ اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہوگا، یعنی اتنا لمبا وہ فاصلہ طے کرے گا، لا یخاف الا اللہ اسے نہیں خوف ہوگا سوائے اللہ کے، والذئب اور نہ ہی اسے بھیڑیے کا خوف ہوگا، علی غنمہ اپنی بکریوں پر، وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ لیکن تم جلدی کر رہے ہو۔ اسے روایت کیا ہے بخاری نے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر دور میں ایمان والوں پر آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ الفاظ آئے ہیں کہ قَدْ كَانَ مِن قَبْلَكُمْ وہ جو تم سے پہلے لوگ تھے۔ دین حق کی راہ میں مصائب اور تکلیفوں کا آنا یہ صرف دور محمدی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر دور میں دین والوں پر آزمائش آتی رہی۔ اس جملے سے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مصائب قریش سے مت گھبراؤ، بلکہ اپنے سے پہلے کے لوگوں پر نگاہ رکھو کہ ان پر کیسے کیسے مصائب اور تکلیفیں آئیں، اس کے باوجود وہ دین پر جمے رہے۔ حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت لا یخاف الا اللہ یہاں تک کہ ایک سوار تنے تنہا صنعاء یمن سے چل کر حضرموت پہنچ جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ جملہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک عظیم بشارت ہے جو مسلمانوں کو سنائی گئی ہے۔ آپ نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ عنقریب اللہ زمین کو خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے پاک صاف کر دے گا اور ہر جگہ اسلام کا عدل، انصاف، امن و امان ہوگا۔ یہ دور خیر ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بعد والے بھی یہ دور دیکھ سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم لوگ بھی اسلام کے عدل و انصاف کو اختیار کر لیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے راوی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات زندگی۔ آپ کا نام خباب، کنیت ابو عبداللہ، والد کا نام ارت بن جندلہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں آپ غلام بنا کر مکہ میں فروخت کر دیے گئے تھے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے والوں میں آپ کا چھٹا نمبر تھا۔ ابتدا میں مسلمان ہوئے اور غلام تھے، اس لیے انہیں مشرکین نے خوب سزا دی، ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے اور بالآخر وہ انگارے خود زخموں کی رطوبت سے بجھ جاتے۔ مدینہ کی ہجرت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خراش بن سما غلام تمیم کے ساتھ
مواخات کرا دی، یعنی ان کے ساتھ بھائی چارہ بنایا۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی۔ آپ تلواریں بنا کر روزی کماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے گدھے پر بٹھایا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ ان کے علاوہ صرف ایک شخص اور ہے جو اس گدھے پر بیٹھنے کا مستحق ہے۔ حضرت خباب نے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، بلال۔ خباب نے کہا، وہ میرے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشرکین میں ان کے مددگار تھے، لیکن میرا خدا کے سوا کوئی مددگار نہ تھا۔ اور پھر آپ نے اپنے مصائب کی داستان سنائی۔ 37 ہجری میں آپ کوفہ میں بیمار ہوئے اور 72 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین سے واپس آئے تھے۔ آپ کو جب حضرت خباب کے انتقال کی خبر ملی تو فوراً حاضر ہوئے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ سے کل 33 احادیث مروی ہیں، ان میں سے 3 بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں، جبکہ 2 میں بخاری اور 1 میں مسلم منفرد ہیں۔ حدیث نمبر 42، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر کی مثال۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، آپ بیان کرتے ہیں، لما کانا یوم حنین، جنگ حنین کے دن، آسرا، ترجیح دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسن، کچھ لوگوں کو، فی القسمتی، مال غنیمت کی تقسیم میں۔ یعنی غزوہ حنین میں جب بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کرنے لگے تو آپ نے بہت سے لوگوں کو زیادہ مال دیا۔ فعات الاقرع بن حابس، آپ نے اقرع بن حابس کو دیے، میں آتم من الابل، 100 اونٹ، وعاتا، اور دیے عیینہ بن حصن کو بھی مثل ذالک، اتنے ہی، یعنی اقرع بن حابس اور عیینہ بن حصن ان دونوں کو 100 اونٹ دیے۔ وعاتا ناسن من اشراف العربی، اور دیے بہت سے لوگوں کو اشراف عرب میں سے، وآثارہم، اور انہیں ترجیح دی گئی، یومئذ، اس دن، فی القسمتی، مال غنیمت کی تقسیم میں۔ فقال رجل، پس ایک آدمی نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، ان ہذہ قسمۃ، بے شک یہ جو تقسیم ہے، ما عدل فیہا، اس میں عدل نہیں کیا گیا، وما ارید فیہا وجہ اللہ، اور نہ ہی اس میں اللہ کی رضا جوئی کا ارادہ رکھا گیا ہے۔ فقلت، پس میں نے کہا، یعنی ابن مسعود نے یہ بات سن لی اور میں نے کہا، واللہ، اللہ کی قسم، لأخبرن، میں ضرور خبر دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ فآتیتہ، پس میں حاضر ہوا، فاخبرتہ، پس میں نے آپ کو خبر دی، بما قال، جیسا کہ اس شخص نے کہا تھا۔ فتغیر، پس متغیر ہو گیا، وجہہ، آپ کا چہرہ مبارک، حتیٰ کانا کالصرفی، یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ کا ہو گیا، یعنی جس سے سرخ کھال کو رنگا جاتا ہے اس سرخ رنگ جیسا ہو گیا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، فمن یعدل، پس کون عدل کرے گا، اذا لم یعدل اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول عدل نہیں کریں گے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یرحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، قد اوذی باکثر من ھذا، آپ کو اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی تھی، فصبر، پس آپ نے صبر کیا۔ فقلت، پس میں نے کہا، یعنی میں نے اپنے دل میں یہ بات سوچی، لا جرم، لا ارفع الیہ بعدہ حدیثا، کہ آج کے بعد میں کبھی بھی کوئی بات جو ہے آپ تک نہیں پہنچاؤں گا، یعنی اس کے بعد آپ کی خدمت میں اس قسم کی بات میں نہیں پہنچاؤں گا، یہ میں نے فیصلہ کر لیا۔ لا جارامہ اصل میں یقینی بات کو کہتے ہیں، یعنی ضرور، ناگزیر، خدا کی قسم میں ایسا کروں گا، اس قسم کے معنی کے لیے لا جارامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ غزوہ حنین کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو آپ نے عرب کے سرداروں کو ترجیحی سلوک کرتے ہوئے انہیں زیادہ دیا۔ دراصل امام یا خلیفہ وقت انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ حالات و ضروریات اور وقت کے تقاضے کے مطابق نو مسلموں کو یا دیگر ذی وجاہت اور صاحب اثر و رسوخ لوگوں کو دلجوئی کے طور پر دوسرے مسلمانوں سے زیادہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین میں 9 مسلم قبائل اور ان کے سرداروں کو مال غنیمت کی تقسیم میں قدیم ترین مہاجر اور انصار غازیوں پر فوقیت دی تاکہ نئے نئے مسلمان ہونے والوں کی دلجوئی کی جا سکے۔ اب یہ شخص جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کیا تھا، اس آدمی کا نام ذوالخویسرہ تھا اور یہ منافق شخص تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے کہیں زیادہ اذیتیں پہنچائی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا۔ مطلب یہ کہ میں بھی اپنے بھائی موسیٰ کی طرح لوگوں کی باتوں پر صبر کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کی قوم نے ایذا دی اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں مذکور ہے، جیسا کہ سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ ترجمہ، اور جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم یہ جانتے ہوئے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہاری طرف رسول ہوں، مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو؟ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ جس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خطاب ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اپنے نبی کو مت ستاؤ۔ یہ آیت سورہ احزاب آیت نمبر 69 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ یہاں خبردار کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ دو جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے دی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو تکلیف دینے والا ہے اللہ کے رسولوں کو اور انبیاء کو، وہ لوگ کافر ہوتے ہیں اور واجب القتل ہوتے ہیں۔ ابتلا پر صبر کرنے کا اجر، یعنی جب آزمائش آ جائے تو اس وقت صبر کرنے کا اجر کیا ہوگا؟ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، تو اسے دنیا ہی میں جلدی سزا دے دیتا ہے۔ عجلہ جلدی، العقوبۃ سزا دے دیتا ہے، فی الدنیا دنیا میں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، تو رکا رہتا ہے اسے گناہوں کی سزا دینے میں، حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک کہ پوری سزا دیتا ہے اسے قیامت کے دن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان عظم الجزاء، بے شک بہت بڑی جزا، مع عظم البلاء، بہت بڑی آزمائشوں کے ساتھ ہے، یعنی بڑی آزمائشوں کے ساتھ ہی بڑی جزائیں ملتی ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تعالیٰ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، اذا احب قوما، جب وہ کسی شخص کو محبوب جانتا ہے یا کسی قوم کو محبوب جانتا ہے، ابتلاہم، تو اسے آزمائشوں میں گرفتار کرتا ہے۔ فمن راضیہ فلاح الرضا، پس جو شخص راضی رہا یعنی اللہ کی ان آزمائشوں پر، فلاح الرضا، اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ ومن ساخطہ، اور جس نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا یا وہ اللہ کی آزمائشوں پر ناراض ہوا،
فلہ السخط، تو اس کے لیے بھی اللہ کی ناخوشی ہے یا ناراضگی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ دراصل ہمیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جب بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہو تو ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، یعنی جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا ہی میں اسے جلدی سزا دے دیتا ہے۔ یہ حدیث ہر مومن کو ایک اہم سبق کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جب بھی وہ کسی آزمائش یا دکھ یا بیماری میں گرفتار ہو تو فوراً اسے اپنے شب و روز کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر کوئی گناہ یا نافرمانی ہو رہی ہے تو فوراً استغفار کر لینا چاہیے، اور اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہو تو جلد از جلد اس کی تلافی کر لینی چاہیے۔ مزید یہ کہ اس دکھ اور بیماری پر صبر و شکر بھی کرنا چاہیے کہ اس ذات کریم و رحیم نے دنیا میں ہی معمولی سی دکھ بیماری دے کر آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لیا۔ اگر کوئی گناہ یا نافرمانی نظر نہ بھی آئے تب بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے گناہوں کا ہمیں علم نہیں ہوتا لیکن وہ گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی دکھ بیماری وغیرہ آئے تو شکوہ و شکایت آہو پکار کی بجائے توبہ استغفار اور صبر و شکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ معمولی سی تکلیف آخرت کے بڑے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور جو آزمائش کے وقت جزا و فضا میں مبتلا ہوا اور اپنی تقدیر پر راضی نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تقدیر تو اس کی پہلے ہی مرتب ہو چکی ہے، اس لیے اسے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ اگلی حدیث میں ایک خوبصورت مومنہ صحابیہ کا واقعہ ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنے بچے کی وفات پر صبر کیا اور اللہ نے انہیں عظیم بدلہ عطا فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کا نمبر 44 ہے اور راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی ہی والدہ ام سلیم کا قصہ سناتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح حضرت ابو طلحہ سے ہوا تھا اور ان سے ایک فرزند پیدا ہوا جن کی وفات کا واقعہ اس حدیث میں بیان کیا جائے گا۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان ابن لابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ کا ایک بیٹا تھا، یشتکی، جو بیمار تھا۔ فخرج ابو طلحہ، پس ابو طلحہ گھر سے باہر گئے، فقوبض الصبی، بچہ وفات پا گیا۔ فلما رجع، پس جب آپ واپس لوٹ کر آئے، یعنی ابو طلحہ جب واپس آئے، قال، تو آپ نے پوچھا، ما فعل ابنی، میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ قالت ام سلیم، ام سلیم نے عرض کیا، وہی ام الصبی، جو بچے کی ماں ہیں، ہوا اسکنو، وہ اب سکون میں ہے، ما کانا، جس تکلیف میں وہ تھا۔ فقربت الیہ العشاء، پس قریب کیا ان کے رات کا کھانا۔ فتعشا، پس آپ نے کھانا کھایا۔ ثم اصاب منہا، پھر ان سے خواہش نفس پوری کی۔ فلما فارغا، پس جب آپ فارغ ہو گئے، قالت، تو ام سلیم نے کہا، ورو الصبیہ، بچے کو دفنا دیجئے، یعنی اب وہ بچے کی وفات کی خبر دے رہی ہیں۔ فلما اصبح، پس جب صبح ہوئی، ابو طلحہ عطا، حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فاخبرہ، اور آپ کو تمام قصہ سنایا، یعنی آپ کو اس بات کی خبر دی۔ فقال، پس آپ نے فرمایا، اعرستم اللیلۃ، کیا تم اس رات اپنی بیوی کے قریب گئے ہو؟ قال، تو ابو طلحہ نے کہا، نعم، جی ہاں۔ قال، آپ نے فرمایا، اللہم بارک لہما، اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما۔ فولدت غلاما، پس ایک لڑکا پیدا ہوا۔ فقال لی ابو طلحہ،
مجھ سے ابو طلحہ نے کہا یعنی حضرت انس سے، احملہ اسے اٹھاؤ، حتیٰ تأتیہ بہ یہاں تک کہ اسے لے کر حاضر ہو جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، وبعث معہ اور ساتھ بھیجیں بتمرات کھجوریں۔ فقالا پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امعہ شیء کیا تم کوئی چیز لائے ہو؟ قالا تو میں نے عرض کی، نعم جی ہاں، تمرات کھجوریں ہیں۔ فاخذها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس اس میں سے لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فمضغها انہیں چبایا، ثم اخذها پھر لیا، من فیہ اس میں سے کچھ، فجعلها اور اس کو رکھا، فی الصبی بچے کے منہ میں، ثم پھر حنکاہ اس طرح تحنیک فرمائی، وسماہ اور نام رکھا عبداللہ، یعنی گھٹی دی اور عبداللہ نام رکھا۔ اور بخاری کی روایت میں ہے، ابن عیینہ کہتے ہیں، فقال راجل من الانصار انصار میں سے ایک آدمی نے کہا، فرأیت 9 اولاد میں نے 9 لڑکے دیکھے، کلہم سب کے سب، قد قرأوا القرآن قرآن کے قاری تھے، یعنی من اولاد عبداللہ المولود یعنی اس پیدا ہونے والے بچے عبداللہ کی اولاد میں سے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحنیک کی یہ برکت تھی کہ عبداللہ کے 9 بیٹے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 قاری قرآن ہیں۔ اسی واقعے کو مسلم میں کچھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کچھ اس طرح سے ہے کہ مات ابن لابی طلحہ فوت ہو گیا ابی طلحہ کا بیٹا، من ام سلیم جو ام سلیم سے تھا، فقالت پس انہوں نے کہا لأہلہا اپنے گھر والوں سے، یعنی جو ام سلیم ہیں وہ تاکید کر رہی ہیں اپنے گھر والوں کو، لا تحدثوا ابا طلحہ مت بتانا ابو طلحہ کو، بابنہ ان کے بیٹے کے بارے میں، یعنی وہ طویل سفر سے واپس آئیں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، آتے ہی ان کو مت بتانا، حتیٰ اکون انا احدثوہ یہاں تک کہ میں نہ بتا دوں۔ فجاء پس ابو طلحہ آئے، فقربت الیہ عشاء قریب کیا یا پیش کیا ان پر عشاء یعنی رات کا کھانا، فاکلا پس آپ نے کھایا، وشاربا اور پیا، ثم پھر تصنعت بناؤ سنگھار کیا، لہو ان کے لیے، احسن زیادہ اچھا، ما کانت تصنعو جیسا کہ وہ سنگھار کرتی تھیں، قبل ذالکا اس سے پہلے، یعنی پہلے سے زیادہ وہ بناؤ سنگھار کر کے اپنے شوہر کے سامنے آئیں، فواقع بہا یہاں تک کہ وہ ان سے ملے، فلما پس جب ان رأت انہوں نے دیکھا، انہو قد شابعا کہ یہ سیر ہو چکے ہیں، وعصاب منہا اور ان سے خواہش نفس پوری کر چکے ہیں، قالت تو کہنے لگی، یا ابا طلحہ اے ابو طلحہ، ارأیت آپ کی کیا رائے ہے، لو انا قومن اعاروا عاریاتہم کہ اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی چیز عاریتاً دی ہو، ادھار دی ہو، اہل بیتن گھر والوں کو، فطالبوا عاریاتہم پھر وہ اپنی ادھار چیز طلب کریں، الہم ان یمنعوہم کیا انہیں منع کر دیا جائے گا؟ قالا تو ابو طلحہ نے کہا، لا نہیں، یعنی دیکھیں وہ کس قدر عقل مندی سے ایک سوال کے ذریعے ان کی ذہن سازی کر رہی ہیں کہ اے ابو طلحہ اگر کوئی شخص چیز ادھار دے پھر وہ اپنا ادھار طلب کرنے کے لیے آئے تو کیا ہم اسے منع کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ فقالت پس آپ کہنے لگیں، فاحتسب ابنا کا اپنے بیٹے کے بارے میں ثواب کی امید رکھیے، یعنی وہ وفات پا گیا ہے، آپ اللہ سے ثواب کی امید رکھیے۔ قالا تو حضرت انس کہتے ہیں، فغاضبا انہیں غصہ آ گیا، ثم پھر قالا کہا، ترکتنی تو نے مجھے چھوڑے رکھا، یعنی مجھ سے یہ خبر چھپائے رکھی، حتی اذا تلتخت یہاں تک کہ میں نے اپنی خواہش نفس پوری کی، ثم اخبرتنی بابنی پھر مجھے بیٹے کی خبر دی، یعنی وہ اس بات پر غصہ کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا مردہ حالت میں پڑا تھا اور میں کھاتا پیتا رہا اور اپنی خواہش نفس پوری کرتا رہا۔ فن تالا کا پس وہ چل پڑے، حتیٰ یہاں تک کہ عطا حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس،
فاخبرہ اور خبر دی ان کو، یعنی تمام قصہ کہہ سنایا، بما کانا جو بھی ہوا تھا۔ فقالا پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بارک اللہ فی لیلاتکما، اللہ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ قالا انس کہتے ہیں فحملت پس وہ حاملہ ہو گئیں۔ قالا اور کہتے ہیں کہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی سفر، آپ ایک سفر میں تھے، واہیا معاہ اور وہ بھی ان کے ساتھ تھیں، یعنی ابو طلحہ اور ام سلیم بھی اس سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی، اذا اتى المدینہ تھا، جب آپ واپس آتے مدینہ، من سفر سفر سے، لا یترکوہا تروکن تو رات کو واپسی نہیں کرتے تھے۔ فادنو پس وہ جب قریب آئے، من المدینہ تی مدینہ کے، فدارا باہل مخاد تو درد ذہن نے انہیں آ لیا، یعنی ام سلیم حاملہ تھیں اور بچے کی پیدائش کا درد انہیں شروع ہو گیا۔ فاحتبس علیہا پس رک گئے ان کے پاس ابو طلحہ، وانطلقا اور چل پڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت انس کہتے ہیں کہ یقول انہوں نے عرض کیا ابو طلحہ نے، انکا لتعلم یا ربی، اے رب تو جانتا ہے، انہ یعجبونی بے شک مجھے پسند ہے، ان اخرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نکلوں تو ساتھ نکلوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اذا خرج جب وہ نکلیں، وادخل اور میں داخل ہوں، معاہ ان کے ساتھ، اذا داخلہ جب وہ داخل ہوں، یعنی مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میں رستے میں رک گیا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ وقد احتبست اور بے شک مجھے روک لیا ہے، بما ترا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تقولو تو کہتی ہیں ام سلیم، یا ابا طلحہ اے ابو طلحہ، ما آجد الذی میں نہیں پاتی اب وہ، کنتو آجدو جو میں درد پا رہی تھی، یعنی اب مجھے درد نہیں ہے۔ انطلق چلیے، فانطلقنا پس ہم چل پڑے، وادارا بہل مخادو اور انہیں درد شروع ہوا، ہینا قادمہ جب ہم مدینہ آ گئے۔ فولدت غلامن پس انہوں نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ تو فقالت کہتی ہیں لی مجھ سے امی میری والدہ، یا انس اے انس، لا یرضیہ احد کوئی بھی اسے دودھ نہ پلائے، تغدو بہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں گے۔ فلما اصبح پس جب صبح ہوئی، احتملتہ میں نے اس بچے کو اٹھایا، فانطلقت اور چل پڑا، بھی اسے ساتھ لے کر، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ وذکر تمام الحدیث پھر اس کے بعد ویسے ہی حدیث بیان کی، یعنی پوری کی پوری حدیث ویسی ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکی ہے۔ یہاں پہ ہمیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کا عظیم الشان صبر و تحمل سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ انصاریہ صحابیہ ہیں، آپ نے صبر و تحمل، شوہر کے ساتھ وفا شواری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی کہ بچے کا انتقال ہو گیا اور وہ بھی نرینہ اولاد کا، اور اس سے پہلے بھی آپ کا ایک لڑکا جس کا نام عمیر تھا اس کا انتقال ہو چکا تھا، یعنی پہلے آپ اپنا ایک بیٹا کھو چکی ہیں اور اب دوسرا بچہ بھی وفات پا گیا، تو آپ سوچیں کہ انہیں کس قدر اس بچے سے محبت ہوگی اور غم ہوگا۔ دوسری طرف شوہر کے ساتھ وفاداری کہ اگر شوہر کو بچے کے انتقال کی خبر سنا دی تو معلوم نہیں کتنے دن تک کھانا پینا اور آرام اور راحت سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ابھی تو سفر سے واپس آئے ہیں۔ اس لیے خود اپنے کلیجے پر صبر و ضبط کا پتھر رکھ کر شوہر کے لیے آراستہ ہو کر انہیں طبعی خواہش کی ترغیب دی۔ ان سب باتوں نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کی خدا پرستی، شوہر کے ساتھ خدمت گزار، ایک قابل تقلید شخصیت بنا دیا۔ دوسری بات جو ہمیں اس حدیث میں سیکھنے کو ملتی ہے وہ تحنیک کرنا ایک سنت ہے، یعنی گھٹی دینا۔
اور بچے کا خوبصورت اور پیارا نام رکھنا۔ تحنیک کیا ہے؟ کھجور وغیرہ چبا کر بچے کے تالو میں مل دینا، اس کی شریعت میں بہت اہمیت ہے اور کتب حدیث میں بہت سے واقعات آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنے نو مولود بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جایا کرتے اور آپ سے دعائے برکت اور تحنیک کراتے، یعنی گھٹی دلواتے تھے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نو مولود بچے کو کسی دیندار عالم یا صالح بزرگ کے پاس لے جا کر اس کے لیے دعائے خیر و برکت کرانا چاہیے اور کھجور یا چھوارا چبا کر اس کے منہ میں لگائے۔ اگر یہ میسر نہ ہو تو کوئی بھی میٹھی چیز یا شہد وغیرہ لگا دیا جائے۔ عموماً لوگوں نے اس بنیادی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ہم دیندار عالم یا صالح بزرگ کی بجائے اس شخص سے تحنیک کروانا پسند کرتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی عادتیں ہمارے بچے میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ ایک اور اہم بات نمبر 3 جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے عورت کا اپنے شوہر کے لیے زینت کرنا جائز ہے۔ ثم تصنعت لہ احسن ما کانت تصنع قبل ذلک، پھر پہلے سے کہیں زیادہ بن سنور کر ان کے پاس آئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت زیب و زینت کرے تو یہ جائز ہے، بشرط یہ کہ یہ زیب و زینت شوہر کے لیے ہو، نامحرم نہ دیکھیں۔ یہ زینت اس طرح نہ ہو کہ بالکل حلیہ ہی بدل جائے، جسے ہم تغیر خلق اللہ سے تعبیر کریں، یعنی اللہ کی تخلیق میں تبدیلی واقع ہو، یا تشبہ بالکفار، یعنی کفار سے مشابہت نہ رکھتی ہو، یہود و نصارہ سے مشابہت نہ رکھتی ہو، اور نہ ہی تشبہ بالرجال، یعنی مردوں سے مشابہت بھی نہ رکھتی ہو، کیونکہ ایسی زیب و زینت کرنے والی عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسے مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے اس حدیث میں ایک جملہ پڑھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے اور سلیم بھی اپنے خاوند کے ساتھ اس سفر میں تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہما بھی میدان جنگ میں شریک ہوتی تھیں، مگر ان کا کام زخمیوں کی مرہم پٹی، بیماروں کی تیمارداری اور کھانے پینے کا انتظام کرنا ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ سلیم اور انصار کی عورتوں کے ساتھ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پانی پلائیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کریں۔ تو خواتین کا ان جنگوں میں بہت اہم کردار ہوا کرتا تھا۔ غصے پر قابو پا کر صبر کرنا۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، آپ نے فرمایا لیس الشدید بسرعتی، طاقتور وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دیتا ہے، انما الشدید الذی، بے شک طاقتور تو وہ ہے، یملک نفسہ، جو اپنے نفس پر قابو رکھے، عند الغضب، غصے کے وقت۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ السرعۃ پیش اور زبر، را پر زبر کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس کی اصل عربوں میں یہ ہے جو اکثر لوگوں کو پچھاڑ دے، یعنی طاقتور، بہادر، قوی۔ لیس الشدید بسرعتی، طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جسمانی قوت و طاقت پر شجاعت کا دار و مدار نہیں، شجاعت کا دار و مدار صرف قوت نفس پر ہے۔ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب کہ آدمی انتہائی غیظ و غضب اور اشتعال کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس وقت میں وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ نفس کو پچھاڑنے والے کو بڑا پہلوان اس لیے کہا گیا ہے کہ جسم فانی کی روح باقی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
تو اب جو اپنے نفس امارہ کو پچھاڑ دے گا اس کی حیثیت شریعت کی نگاہ میں جسم کے پچھاڑنے والے سے زیادہ ہوتی ہے۔ سامنے والا پہلوان اتنی طاقت والا نہیں جتنا کہ نفس امارہ طاقت والا ہے، اس لیے پہلوان کو پچھاڑنا ایک عام بات ہے، نفس امارہ کو پچھاڑ دینا بڑی ہی خاص بات ہے۔ والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم